سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل۔ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل۔ ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصوم کی؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصوم کی؟ رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسندار آئے بز میں عطا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ میرا مالک میری سن رہا ہے وہاں، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان۔ میرا مالک میری سن رہا ہے وہاں، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان۔ اب میری راہ میں کوئی حال نہ ہو، نام بر کیا بلا ہے صبا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو،
سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ ابتدا بھی وہی، انتہا بھی وہی، ناخدا بھی وہی ہے، خدا بھی وہی، ابتدا بھی وہی، انتہا بھی وہی، ناخدا بھی وہی ہے، خدا بھی وہی، جو ہے سارے جہانوں میں جلوہ نما، اس احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ وہ حقائق ہو اشیاء کے یاش کو تر، فہم و ادراک کی زد میں ہے سب مگر، وہ حقائق ہو اشیاء کے یاش کو تر، فہم و ادراک کی زد میں ہے سب مگر، ماں سوا ایک اس ذات بے رنگ کے، فہم و ادراک سے ماورا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کا تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد
قال جل سبحانه وتعالى في پیچھے ہو كلامه تھوڑے پیچھے ہو جاؤ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اکثر الذکر حازم اللذات یعنی الموت. عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ حشر میں ارشاد فرمایا، اے اہل ایمان اللہ سے ڈر جاؤ، اور ہر ایک کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے، دیکھے کہ اس نے اپنی کل یعنی اپنی اس زندگی کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، کیا کمایا ہے. اور اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو. عزیز بھائیوں، بزرگوں، بہت تھوڑی زندگی ہے، بہت تھوڑی زندگی ہے، اور یہ زندگی کسی بھی موقع پر ساتھ چھوڑ جائے گی. قرآن مجید میں جا بجا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. لوگوں، دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اکثر الذکر حازم اللذات یعنی الموت. لوگوں، لذتیں توڑ دینے والی کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، جو لذتیں توڑ دیتی ہے، نہ جوانی کا خیال کرتی ہے، نہ ذمہ داری کا خیال کرتی ہے، نہ رہنے والے پیچھے یتیم بچوں کا خیال کرتی ہے، نہ بہن بھائیوں کے پیچھے اکیلے رہ جانے کا خیال کرتی ہے، نہ ماں باپ کے آنسوؤں کا خیال کرتی ہے، نہ اولاد کے آنسوؤں کا خیال کرتی ہے. جب وقت آ جاتا ہے تو لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، پھر نہ ایک لمحہ آگے نہ پیچھے ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لذتوں کو توڑ دینے والی کو بہت زیادہ یاد کیا. میں آخری، چونکہ وقت ہو چکا ہے، میں آخری ایک حدیث جو میں سمجھتا ہوں میں ہر جنازے پہ جہاں مجھے موقع ملتا ہے کم از کم میں اپنے بھائیوں کے سامنے یہ رکھتا ہوں. ایک حدیث تو سب کو تقریباً یاد ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یقیناً جیسی نیت ہوگی اللہ ویسا معاملہ فرمائیں گے. اور اسی کتاب کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ کر نماز جنازہ کی طرف جو ہے وہ پڑھنے کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم. لوگوں، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار خاتمے پر ہے. خاتمے پر. تمہارا خاتمہ کیسے ہوا؟ تمہارا خاتمہ توحید پر ہوا، تمہارا خاتمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ہوا، تمہارا خاتمہ دین اسلام پر ہوا، تمہارا خاتمہ اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے ہوا، یا تمہارا خاتمہ کسی غلط کام میں مصروف عمل میں جو ہے وہ ہوا. تو جیسا خاتمہ ہوگا فیصلہ ویسا ہوگا. لہٰذا ہر سانس کو آخری سمجھیے، ہر عمل کو آخری سمجھیے. رات کے اس پہر کہ جب نماز عشاء ہو چکی ہے، میں اپنے بھائیوں بزرگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی عشاء کی نماز جنازہ میں ہم اتنے حاضر ہیں، ہم جتنے یہاں کھڑے ہم دیکھیں اپنے گریبانوں میں جا کے اس دن کا آخری عمل وہ نماز عشاء تھا. کتنے لوگ پڑھ کے یہاں حاضر؟ اگر تو پڑھ کے حاضر ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم اللہ رب العالمین نے ہمیں قبول کیا ہوا، اور شکر ادا کیجئے. اور اگر نہیں کر سکے تو یاد رکھیے کہ ہمیں اپنے عمل کو درست کرنا ہوگا. یہ لمحہ کسی پر بھی آ سکتا ہے. ہماری یہ بہن مجھے الیاس بھائی نے بتایا کہ ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز 18 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئی. وہ کہ بیمار تھی لیکن 5 معذور تھی، 5 وقت کی نمازی تھی یہ بہن، اور اس نے معذوری کو آڑے نہیں آنے دیا. اس ہماری بہن نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ مکمل کیا. اور یہ ہماری وہ بہن ہے کہ جیسے بھائی بتا رہے تھے کہ سنت سے بہت محبت کرنے والی، بہت زیادہ محبت کرنے والی، کبھی کمپرومائز نہیں کرتی تھی. ٹھیک ہے، تو بھائیوں، معذوریاں یہ چیزیں آڑے نہیں آتی. اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم.
تمہارے نزدیک اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ہے۔ ہماری یہ معزز بہن اس دنیا سے رخصت ہوئی 18 سال کی عمر میں، تو ہم انشاءاللہ نماز جنازہ پڑھیں گے بھائی بہن کی وصیت کے مطابق، اور انشاءاللہ ہم نماز جنازہ پڑھیں گے اس طرح کہ سورۃ فاتحہ ہم بآواز بلند پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طریقے سے جہرن بھی اور سرن بھی، تو ہم انشاءاللہ جہرن نماز جنازہ پڑھیں گے، دعائیں کریں گے، جن احباب کو یاد ہے جن کو نہیں یاد وہ آمین کہہ کر دعا میں۔ نماز جنازہ کا طریقہ سبھی کو آتا ہے، پہلی تکبیر کے بعد انشاءاللہ ہم سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ کچھ سورت ملائیں گے، دوسری تکبیر کے بعد درود پاک انشاءاللہ پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تیسری تکبیر کے بعد حاضر میت کے لیے دعا ہوگی، اور چوتھی تکبیر کے بعد انشاءاللہ